بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب جمعہ ہے اور میں آپ سے گزارش کیا تھا کہ انشاءاللہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہرۂ آفاق دعائے کمیل پڑھیں گے. اصل میں یہ دعائے خضر علیہ السلام ہے کہ جو مولا نے اپنے صحابی کمیل کو تعلیم فرمائی تھی. شب جمعہ سارا سال ہی شب توبہ ہے اور شب مغفرت ہے، اور خاص طور پر جب رمضان المبارک کی پہلی شب جمعہ ہو تو روایت میں ہے کہ پروردگار ہر لمحے ہزاروں ان لوگوں کو کہ جن کے نصیب میں اور تقدیر میں جہنم لکھی جا چکی تھی، جن کے مقدر میں یہ سب ہو چکا تھا کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، پروردگار ہر لمحے بے شمار افراد کو جو 100% اور یقینی جہنم کے حقدار تھے انہیں اپنی رحمت کے صدقے میں نجات عطا فرمایا کرتا ہے اور انہیں جہنم کے بجائے جنت کا مستحق بنا دیا کرتا ہے. اس استحقاق کے لیے بھی کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں توبہ، جس میں دعا شامل حال ہو سکے. کبھی والدین کے ساتھ کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اس کے اعمال کی وجہ سے جو جہنم اس کی تقدیر میں ہوتی ہے وہ جنت میں بدل دیتا ہے. کبھی
کوئی صدقہ، کوئی خیرات، اللہ کو منانا بہت آسان ہے. یا سریع الرضا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں. اے اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے ہیں. تو اس کو منانا بہت آسان ہے. کتنا آسان ہے کہ کبھی ایک سجدے پر راضی ہو جاتا ہے تو کبھی 2 آنسوؤں پر راضی ہو جاتا ہے. سگی ماں بھی ہو، اگر 20 سال سے 30 سال سے قطع تعلق کسی نے کیا ہے، ماننے میں کچھ تو وقت لگاتی ہے. یہ ایک فطرت کی بات ہے. پروردگار کتنا وقت لگاتا ہے؟ اور جس نے سید الشہداء کا راستہ بھی روکا، جس نے امام حسین علیہ السلام پر بھی پانی بند کیا، ان کے بچوں پر بھی پانی بند کیا، وہ ایک لمحے میں، اکثر میں نے اپنی مجالس میں سے پڑھا ہے کہ کتنا جلدی یہ معاملہ پیش آ گیا کہ کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے، کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. صلوات پر محمد و آل محمد. اچھا، یہ فقط امامت کی طاقت ہے. مرحوم قبلہ و کعبہ علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اس موقع پر، جب حر تشریف لائے نا. حر کی مثال آج میں نے کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ آج ہم خاص شب جمعہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. دعائے کمیل ہے ہی مکمل، اس کا پیغام یہ ہے کہ پروردگار میرے گناہ معاف کر دے. تو حر جیسے گناہ گار کی مثال ہمارے لیے ایک بڑا حوصلہ ہمیں فراہم کرتی ہے. تو جب حر آئے، علامہ رشید ترابی صاحب کیا کہا کرتے تھے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے حر، میں نے بھی تجھے معاف کیا اور میرے رب نے بھی تجھے معاف کیا. یہ جملہ اس پہ آپ غور فرمائیے گا. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر لے اور آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے، آپ نے کہا میں نے معاف کیا، کیا دنیا کے کسی انسان میں یہ جرت ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں جانتا ہوں کہ خدا نے بھی معاف کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہم اپنے بہاف پہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے معاف کیا، اب باقی تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ خدا نے بھی معاف کیا؟ یہ ہے در حسین ابن علی کی طاقت، کہ جو سید الشہداء کے در پر آئے تو جسے حسین معاف کر دیں، پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آگے کسی اور بات کی ضرورت ہے. جب حسین نے معاف کر دیا، کوئی اللہ نے معاف کر دیا. تو شب جمعہ مولا علی کی دعا اور امام حسین کی زیارت کی رات، والد محترم کی دعا، ان کے بیٹے کا ذکر، مصائب اور زیارت. اگر یہ دونوں مل جائیں تو پھر مجھے تو کم از کم 100% یقین ہے کہ اگر انسان سچی توبہ کر کے یہاں سے اٹھے تو پروردگار اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گا، اس کا دامن اپنی رحمتوں سے بھر کے بھیجے گا. حضرت حر کی جو میں نے مثال دی، ان کے بیٹے کا ذکر تو ہوتا ہے. خود حضرت حر جب بیٹے کی شہادت ہو گئی اور حر سے پہلے سید الشہداء لاشے پر پہنچ گئے اور کہا کہ اے حر، کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کی میت کو اٹھا لے؟ میں اٹھاؤں گا تیرے جوان کو. جب حر خود تشریف لے گئے اپنے بیٹے کے بعد قربانی کے لیے، تو امام حسین علیہ السلام پہنچے. پروردگار آپ کو حضرت حر کے مزار کی زیارت بھی کربلا معلیٰ میں نصیب فرما انشاءاللہ. یعنی یہ وہ محترم اور مقدس ہستی ہیں کیونکہ ان کا قبیلہ ان کا لاشا لے کر چلا گیا تھا باہر، اور کربلا کے احاطے سے باہر انہیں دفن کیا گیا. ورنہ جو گنج شہیدہ ہیں اس میں حضرت حر کی قبر نہیں ہے، حضرت حر کا مزار، اور الحمدللہ اب شان و شوکت کے ساتھ بن بھی رہا ہے. اب اس میں زری کی تعمیرات، گنبد کی تعمیرات، ان کا حرم باقاعدہ بن رہا ہے. آیت اللہ محسن الحکیم، شہید محسن الحکیم جب 80 برس کے تھے اور حضرت حر کے مزار پہ جایا کرتے تھے تو ان کے سامنے، زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ اے حر، میں نسب میں آپ سے زیادہ محترم ہوں. کیونکہ محسن الحکیم سید تھے، جو سید ہیں وہ خاندان حضرت زہرا میں سے، تو حضرت حر تو سید تو نہیں تھے. تو کہا میں نسب میں آپ سے زیادہ محترم ہوں اس لیے کہ میں فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہوں، آپ سید نہیں ہیں. میں عمر میں بھی آپ سے بڑا ہوں، اس لیے کہ حضرت حر کی شہادت 42 برس کی عمر میں ہوئی. محسن الحکیم تھے 80 برس کی. عمر کا احترام ہے اسلام میں. کہا میں عمر میں بھی آپ سے بڑا ہوں اور نسب میں بھی آپ سے بہتر ہوں، لیکن میں جرت نہیں کر پا رہا ہوں کہ آپ کی زری کے سامنے بیٹھ کر آپ کی زیارت پڑھوں. میں آپ کے احترام میں کھڑا ہوں اور احترام میں کھڑے ہو کر آپ کی زیارت پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے وہ قربان کیا ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. آپ نے اپنا نفس، ایک طرف دنیا تھی، ایک طرف کھانا ہے، ایک طرف پانی، ایک طرف آسائشیں ہیں، دوسری طرف موت ہے، کہ آپ نے اپنا نفس قربان کیا حسین ابن علی پر، اور پھر آپ نے اس سے بڑھ کر اپنے سامنے اپنا جوان بیٹا قربان کیا ہے. یہ اور مشکل کام ہے. اور ہمارے
اگر انسان خود مر جائے نا اس کے بعد تو پھر ٹھیک ہے بیٹے کو جو ہوتا رہے، لیکن نہیں، کہا میرا بیٹا پہلے میرے سامنے، یہ جو آپ نے قربان کیا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو حضرت حر شاہ خدا بندہ جو ایران کا ایک بادشاہ تھا، وہ پہنچا حضرت حر کی زیارت پر، اس نے کہا کہ اب یہ حلال ہو یا حرام ہو مجھے اس سے تعلق نہیں ہے، میں تو ایک کام کروں گا کہ حر کی قبر کو کھولوں گا اور میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہ حر آج کربلا سے باہر دفن ہے تو کیا یہ خدا نہ خواستہ امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے تو نہیں آ گئے تھے، کیونکہ اس علاقے میں کچھ لوگوں کو شک تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس حضرت حر علیہ السلام پھر سے امام حسین السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، ورنہ تو یہ گنج شہیدہ میں دفن ہوتے، کیوں کربلا سے باہر دفن ہے۔ تو کم علمی کی وجہ سے شاہ خدا بندے اس نے کہا کہ وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا حلال یا حرام ہو میں تو حضرت حر کی قبر کو کھولوں گا، میں دیکھوں گا کہ اگر یہ شہید راہ خدا ہے تو ان کا جنازہ لاشا صحیح اور سالم ہونا چاہیے۔ تو جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو دیکھا بالکل لاشا ایسا کہ جیسے تر و تازہ ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو، اور پیشانی اتھر پر رومال موجود تھا، وہ رومال کے جو حسین ابن علی نے حر کو خاص تحفے میں عطا کیا تھا۔ وہ رومال لینا چاہا، جیسے ہی رومال کھولا تو حر کی پیشانی سے پھر سے خون جاری ہوا۔ گویا حضرت حر اپنے اس عمل سے اس بات کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ اے شاہ خدا بندہ، یہ تو وہ نشانی اور علامت ہے کہ جسے دکھا کر فاطمہ زہرا کے پاس قیامت میں جاؤں گا کہ میں نے آپ کے بیٹے کا ساتھ دیا تھا، اسے مجھ سے کہاں لے جا رہا ہے، پیشانی پر واپس باندھ۔ سینکڑوں کپڑے باندھ دیے، وہ خون نہیں رکا جب تک واپس وہی رومال کے جو حسین ابن علی نے حر کو عطا کیا تھا وہ پیشانی پر جب باندھا گیا تو حر کا بہتا ہوا خون رکا۔ یہ کب باندھا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے جب حر نے آواز دی تھی نا تو امام حسین علیہ السلام پہنچے اور دیکھا کہ حر کی پیشانی سے خون بہ رہا ہے، تو حر نے جب راستہ روکا تھا امام حسین کا تو اس وقت امام حسین نے کیا کہا تھا؟ ثقلت کا امک یا حر، اے حر تو نے ایسا کام کیا تیری ماں تیرے ماتم میں روئے۔ اب جب یہ توبہ کر کے آ گئے تھے تو حسین کو بدلہ بھی تو عطا کرنا تھا نا، صلہ، تو حسین نے صلہ یہ کہا کہ انت حر کما سمت کا امک حر، اے حر تو واقعا آزاد ہے جیسے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا۔ اس کے بعد اپنے پاس سے رومال نکالا کہ یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے، حر کی پیشانی پر باندھا اور کائنات کا بہترین تحفہ حر کو عطا کیا۔ میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجئے گا، اس لیے کہ جب علی اصغر کے گلے پر تیر لگے گا اور خون بلند ہونا شروع ہوگا تو اس وقت وہ خون امام حسین علیہ السلام نے کوئی رومال نہیں تھا، وہ تو چلو میں لے لیا تھا اصغر کا خون، تو اور وہ اصغر کا خون تو وہ تھا کہ جب آسمان پر پھینکنا چاہتے تھے تو آسمان راضی نہیں تھا، زمین پر بہانا چاہا تو زمین راضی نہیں تھی۔ حسین ابن علی نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا، کہا نانا رسول اللہ کے سامنے، ماں فاطمہ زہرا کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا۔ میں نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ تھوڑا سا آپ کا دل بھی نرم ہو جائے، ساتھ میں حر جیسے گناہگار کا ذکر بھی ہو جائے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وزن ہوگا، آپ کی نماز کا، ہماری نماز کا ایک وزن ہوگا، کہ تو نے 50 سال نماز پڑھی ہے یہ وزن، اس کی یہ اجرت، تو نے 50 سال روزہ رکھا یہ اجرت، ہر عبادت کا ایک چیز کا کوئی وزن نہیں کر سکے گا، وہ اجر صرف خدا دے گا، کوئی ملک کوئی فرشتہ اس کا وزن کر ہی نہیں سکتا۔ تو صحابی نے پوچھا مولا سے کہ مولا، امام صادق سے کہ مولا وہ کون سی شے ہے؟ کہ وہ آنسو جو خوف خدا سے تیری آنکھ سے نکل جائے، ایک آنسو، وہ ایک آنسو نکل جائے اس کا کوئی وزن ہے ہی نہیں، اتنا قیمتی ہے وہ۔ تو کوشش کریں کہ کم از کم ایک آنسو نکلے آنکھ سے۔ اور وہی مسئلہ کہ مولانا رونا چاہتے ہیں تو رونا ہی نہیں آ پاتا، تو کیسے روئیں؟ کوشش بھی کرتے ہیں تو بھی رونا نہیں آ پاتا، تو یہ بھی نئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ائمہ علیہ السلام نے ہر مشکل کا حل دے دیا۔ اسحاق ابن عمار جو چھٹے امام کے صحابی تھے، وہ انہوں نے آ کر یہی سوال کر لیا، مولا میں رو بھی رہا ہوں، چاہ رہا ہوں کہ آنکھوں سے آنسو نکلیں لیکن رونا نہیں آ پا رہا، میں کیا کروں؟ امام نے کہا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے یا نہیں؟ کہا میری ماں کی وفات ہو گئی ہے۔ کہا جب تو ماں کے احسانات کو یاد کرتا ہے تب تیری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، گریا کرتا ہے تو؟ کہا کہ جب میں ماں کو یاد کرتا ہوں نا، وہ ماں مجھے کیسے اس نے مجھے اٹھاتی تھی، بٹھاتی تھی، کھلاتی تھی، پلاتی تھی، خود گرمی سردی برداشت کرتی تھی، میرے آرام کا خیال کرتی تھی، میں جب ماں کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہوں میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں مولا۔ امام نے کہا کہ بس تو اپنی ماں کو یاد کر، جب تیری آنکھیں نم ہو جائے نا تو خدا سے کہنا پروردگار ان آنسوؤں کا واسطہ جو میں نے اپنی ماں کی خاطر بہائے ہیں تو مجھے معاف کر دے۔ خدا اتنا کریم ہے کہ ان آنسوؤں کے صدقے میں بھی تجھے معاف کر دے گا۔ میں جملہ کہہ دوں، جب اپنی عام مومنہ ماں پر روئے تو اللہ اسے معاف کر دے، تو جو حسین کی ماں فاطمہ زہرا پر رو جائے، جو اون محمد کی ماں زینب کبریٰ پر رو جائے،
جو اصغر کی ماں رباب پر رو جائے تو اللہ اسے کیسے معاف نہیں کرے گا؟ تو آپ کربلا کی کسی بھی اس معظمہ ہستی کا ذکر اپنے ذہن میں لے آئیے گا، اور ان ماؤں کے صدقے میں ایک آنسو بھی آپ کی آنکھ سے جاری ہو گیا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اور کتنی ماؤں کا ذکر کروں؟ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ میں اس ننھے علی اصغر کی ماں کا ذکر کروں کہ جس نے اپنے والی کی لاش پر یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ مدینہ میں ہر بیوی اپنے حجرے میں چلی گئی، رباب سائے میں نہیں گئی تھی، بیٹھی رہی۔ مدینہ میں تیز بارش شروع ہوئی۔ ایک دن شہزادی زینب تشریف لاتی ہیں، کہا کہ اے بی بی رباب آپ حجرے میں تشریف لے آئیے گا، اس لیے کہ بارش بہت شدید ہے۔ تو ایک جملہ کہا شہزادی رباب نے، کہا کہ اے شہزادی زینب یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے، میرے آقا حسین پر تو تیروں کی بارش کربلا میں ہوئی تھی، تیروں کی بارش، میں نے وہاں وعدہ کیا تھا، میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ مولا سید سجاد آگے بڑھے، کہا اے مادر گرامی میں آپ سے کہتا ہوں کہ حجرے میں آ جائیے۔ کہا بیٹا اتنا بتا دے کہ تو آج بیٹا بن کر کہہ رہا ہے یا امام بن کر حکم دے رہا ہے، اتنا بتا۔ اس لیے کہ جب حکم امام آ گیا تو رباب تسلیم ہے نا، کہ آج میں امام بن کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ حجرے میں تشریف لے آئیے گا۔ کہ تو نے امام بن کر کہا ہے تو بس حجت تمام ہو گئی۔ رباب اپنے مقام سے اٹھی، کربلا کا رخ کیا۔ آپ قبلہ رخ ہیں، کربلا کی طرف ہیں، میں کہوں گا آپ میرے ساتھ کہیں گے۔ رباب نے کربلا کا رخ کیا کہ السلام علیکم۔ اے مولا آپ سے کربلا میں وعدہ کیا تھا، مدینہ میں ایک امام حکم دے رہا ہے، پروردگار تو میرے وعدے کی لاج رکھ لے، مجھے شرمندہ نہ کرنا اپنے مولا کے سامنے۔ بس رباب لڑکھڑا کر گری تھی کہ سید سجاد نے سہارا دیا اور شہزادی زینب سے کہا وہ بھی اماں انا للہ انا الیہ راجعون، میری مادر گرامی سائے میں آئے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رباب نے جو کربلا میں وعدہ کیا تھا وہ نبھا لیا۔ مالک اصغر کی ماں کے صدقے میں آپ سب، ظاہر ہے کہ ہر ماں کا احسان ہوتا ہے اپنی اولاد پر، آپ اس وقت اپنے والدین کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، ان کی مغفرت کے لیے بھی خاص دعا فرمائیے گا۔ اور میں نے شہزادہ علی اصغر کی والدہ کا بھی ذکر کر دیا، سب مل کر میرے ساتھ ساتھ پیج نمبر 27 پر ہے، گناہوں کی مغفرت کی دعا ہے، جتنا مل کر ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ روحانی لطف آپ یہاں بنا پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء۔ ایسے پڑھیں کربلا تک آپ کی آواز جائے، یا نور یا قدوس یا نور، ایک اور مرتبہ یا نور یا اول الاولین ویا آخر الاخرین، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الحساب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء،
اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء میرے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو عزتوں کو ختم کر دیتے میرے وہ گناہ معاف کر دے جن سے بلائیں آتی ہیں میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتے میرے وہ سب گناہ بخش دے جن سے دعائیں قبول نہیں ہوتی میرے وہ گناہ معاف کر دے جن سے رحمت کی امید ختم ہو جاتی ہے میں حسین کی امید لے کر آیا اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حکومت تیری حکومت سے باہر نکلنا ممکن نہیں اللہم لا جدو لذنوبی غافرا تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو بخش سکے ولا لقبائحی ساترا جو میرے عیوب کو چھپا سکے ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک لا الہ الا انت سبحانك وبحمدك ظلمت ما شاء الله ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي میری مصیبت بہت بڑھ گئی ہے وافرت بی سوء حالی وقصرت بی اعمالی پروردگار نیک اعمال بہت کم ہے وقعدت بی اغلالی وحبسنی عن نفعی بعد عملی وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها ومثالی یا سیدی فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي جو میں نے چھپ کر گناہ کیے ہیں اس پر عذاب دینے میں مجھے جلدی نہ کرنا پروردگار من سوء فعلي وإساءتي
ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسألك كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاؤك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصیری. پروردگار گناہ کے بعد اب آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں. جیسے آپ تصور کریں شب جمعہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، ویسے جیسے کوئی گنبد امام حسین کے نیچے بیٹھا ہوا ہو. جیسے زری کے سامنے جب پہنچتے نا گناہ گار، امام حسین سے کہتے ہیں کہ مولا میں گناہ گار ہوں، لیکن اب آپ کی زری کے سامنے کھڑا ہوں. پروردگار میں تیری بارگاہ میں ہوں. ایک گناہ گار تھا بنی اسرائیل کا. یہ میں آپ کے دل کو تھوڑا قریب کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار تھا. اتنا گناہ گار تھا اسے لوگوں نے شہر سے نکال دیا کہ تو ہمارے شہر میں رہنے کے قابل نہیں ہے. وہ کسی اور شہر میں چلا گیا، پھر وہاں پر اس نے اتنے گناہ کیے، وہاں سے بھی نکال دیا. اس کی بدکاریاں پتہ چلتی کہ ہر ایک شہر سے نکال دی، یہاں تک کہ جنگلوں میں رہا کرتا تھا. جب وقت آخر آ گیا نا تو پروردگار سے کہتا تھا مالک تیرے ایک ایک بندے نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے، اگر اب تو نے بھی نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گا. پروردگار اب میں آج شب جمعہ رمضان کی پہلی شب میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب تو نے بھی نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گا مالک. اب امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر آ گیا. میں نے اس شہید کا ذکر کیا نا، اصغر کی ماں کا ذکر کیا. آپ ذرا تصور کیجئے گا، یہ رباب نام سن لینا یہ ایک الگ منزل ہے. ان مصائب کو محسوس کرنا، اس لیے کہ ہر شہید کربلا میں ایک مرتبہ شہید ہوا ہے، اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا. اس لیے کہ جب سروں کی گنتی کی گئی تو ایک سر کم تھا. عمر سعد نے حکم دیا 200 نیزہ بردار تھا. یار میں کیسے پڑھوں اس جملے کو، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں. اگر آپ کے دل پر گرا گزرے تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میرے امام زمانہ کا حکم ہے کہ میرے چاہنے والوں سے مصائب چھپایا نہ کرو، انہیں پتا تو چلے کہ ہم پر کیا. ایک مرتبہ ایک شقی کا نیزہ پھنسا، جب نیزہ باہر آیا تو اصغر کا سر نہیں لاشا بلند ہو گیا. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں ہر شہید ایک مرتبہ مارا گیا، میرا بھیا علی اصغر مالک میں گناہ کر کے آ گیا ہوں. اب شہزادہ علی اصغر کا ذکر بھی بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ باب الحوائج ہیں، ان کے صدقے میں حاجات پوری ہوتی ہیں. آپ فرش عزا پر ہیں، اصغر کے نام سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جو حاجت ہے وہ اللہ سے مانگ کر دیکھیں، پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں پوری فرمائے گا انشاءاللہ. سب مل کر میرے ساتھ. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري
میری معافی قبول کر لے. وارحم شدت ضری، میری بدحالی پر رحم کر دے. وفکنی من شدی وثاقی، یا اللہ مل کے یا رب ارحم ضعف بدنی، یا رب ارحم ضعف یا رب ارحم ضعف بدنی ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هب لي لابتداء كرمك وسالك برك بي، يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طغى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، أيات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، تو اس سے بہت کریم ہے جسے تو نے خود پالا ہو تو اسے ضائع کر دے. او تبعد من ادنیتا، تو اسے دور کر دے جسے تو نے خود اپنی بارگاہ میں بلایا ہو. تو نے اگر مجھے معاف نہ کرنا ہوتا تو آج ہی آنا بلایا ہو. او تشرد من آویتا او تسلم الى البلاء من كفيته ورحمته، وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم، جو بخشنا چاہتا ہے یا کریم یا رب. مل کے ایک اور بار یا کریم یا کریم یا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أملت للبلاء ومدته، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك
وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فأبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها زجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم صدقها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي والسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة ملك كل جرم أجرمته
وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي پھر نہیں معلوم شب جمعہ رمضان میں نصیب ہونا یا رب یا رب یا رب یا الہی و سیدی و مولایا و مالک ربی یا من بیدہ ناصیتی یا علیما بضری ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي یا رب سے پہلے ایک روایت تھوڑی سی مختصر امام معصوم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر کوئی اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ چہرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا اپنے انتہائی فقر کی علامت ہے، ذلت کی علامت ہے، کوئی اپنے چہرے کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور 10 مرتبہ یا رب کہے، پروردگار نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اس ہاتھ کو خالی واپس نہیں بھیجے گا۔ اور ہمارے اب آپ کی مرضی، آپ جس کیفیت میں یا رب کہنا چاہتے ہیں، جو چہرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ایک امام معصوم کا اور جملہ گزارش کر دوں، چھٹے امام کا، فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھ سے اتنے آنسو بہیں کہ اس کے رخسار تک آ جائیں، حسین ابن علی پر اتنے آنسو بہیں کہ رخسار تک آ جائیں، تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ہاتھ بھی پھیلانا ہے، امام حسین علیہ السلام کی خاطر اتنے آنسو آئیں کہ کچھ رخسار پر بہہ سکیں۔ وہ حسین ابن علی کی خاطر وہ آنسو کیسے آئیں گے؟ وہ شہزادی نے مقدس بیلی کے خواب میں آ کر کہا تھا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہا تو میرے حسین کے سب سے سخت مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ اب اس سے سخت تو میں کچھ نہیں پڑھ سکتا نا جو شہزادی نے کہا تھا۔ تو مقدس نے کہا کہ اے بی بی مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اتنے مصائب ہوں جس کے، اس کی سب سے سخت مصیبت کیا ہوگی؟ کہا حسین کی سب سے سخت مصیبت یہ تھی جب وہ میری بیٹی اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا، وقت آخر تھا نا، جب بھی کوئی شہید جاتا تھا بعض صدائیں بلند ہو گئیں، بعض انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں آہستہ آہستہ، قافلہ بنتا جائے گا، سب مل کر انشاءاللہ یہاں پر نہیں معلوم کتنے زائروں کے لیے کربلا نصیب میں لکھی جا رہی ہوگی۔ اس وقت شب جمعہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر آپ کی زبان پر ہے۔ جب بھی کوئی شہید جاتا تھا نا تو شہزادی کو تسلی ہوتی تھی ابھی میرا بھیا حسین موجود ہے، ابھی حسین موجود ہے۔ لیکن جب حسین وقت آخر کے لیے آئے، جب حسین وقت آخر کے لیے آئے، ابھی زلجنا پر سوار ہونا چاہتے تھے، یہ بے بسی کا عالم دیکھیے گا۔ جب بھی حسین زلجنا پر سوار ہوتے تھے تو کبھی اکبر آگے سوار کرتے تھے، کبھی عباس آتے تھے، کبھی حبیب آتے تھے، کبھی مسلم آتے تھے۔ اب جو حسین نے دیکھا فقط تنہا بہن موجود ہے، نہ دائیں طرف کوئی ہے نہ بائیں طرف کوئی ہے۔ حضرت مرزا دبیر نے کہا ہے حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رات کو، کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب دوسن کو، اور حسین جھک کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، کہ سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو۔ حسین جھک کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو۔ آخری جملہ، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو،
فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی۔ پروردگار تجھے اس رخصت آخر کا واسطہ ہے، سب مل کر میں بھیک مانگ کر تیری بارگاہ میں آیا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب۔ ہر ہاتھ مولا حسین جھولی بھرے یا رب یا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي يا رب 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 باشا هون على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخسهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل لي عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي۔ ختم ہو گئی اب دعا بس۔ یا سریع رضا یا سریع یا سریع یا رضا، اپنے بندوں سے بہت جلد راضی ہو جانے والے،
اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں، یقیناً جو تو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو ایسا ہے جس کا نام ہر مرض کی دوا ہے، اور جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے، اور جس کی اطاعت بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس پر رحم کر جس کی واحد امید رونا ہے۔ اے نعمتیں عطا کرنے والے، اے بلاؤں کو ٹالنے والے، اے اندھیروں سے گھبرائے ہوئوں کو روشنی دینے والے، اے وہ عالم جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، محمد و آل محمد پر درود نازل فرما۔ میرے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے، وہ سلوک نہ فرما کہ جس کا میں اہل ہوں۔ دعا ختم ہو گئی اپنے مقام پر۔ شب جمعہ میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس واقعے کو پڑھا ہے، ایک عالم دین کا واقعہ ہے، لیکن شب جمعہ کی مناسبت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر پہنچے، امام حسین کی زری کے سامنے کھڑے تھے، مولا سے کہتے ہیں کہ مولا میں پیدل آپ کی زیارت پر آیا ہوں۔ جب کسی کے گھر پہ کوئی پہنچتا ہے اور اس کے گھر کوئی جنازہ ہوا ہو، کوئی موت ہوئی ہو، تو آپ اپنی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس کی تعزیت دیتے ہیں، پہلے اسے تسلی دیتے ہیں کہ مولا میں جب آپ کے پاس آیا ہوں تو زمانے کا دستور یہ ہے کہ تعزیت دی جائے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہوں، ایک جنازہ ہو تو تعزیت انسان دے دیتا ہے، 2 جنازے ہوں تو 2 کی تعزیت دے دیتا ہے، جب 72 جنازے ایک ساتھ ہو تو کس کی تعزیت دوں مولا؟ کہتے میں سوچتا رہا، پھر میں نے کہا کہ مولا میں عباس کے بازوؤں کا ذکر کروں یا اصغر کے زخمی گلے کا ذکر کروں، شہزادی زینب کی چنتی ہوئی چادر کا ذکر کروں، سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا ذکر کروں؟ تو کہتا ہے میں نے مرثیہ کی کتاب کھولی، میں سوچا جو مرثیہ آ گیا وہ مرثیہ پڑھ دوں گا۔ جب مرثیہ کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا۔ کہتے میں نے مصائب پڑھنا شروع کیے، شہزادہ علی اکبر کی رخصت بھی بہت سخت ہے، ظاہر ہے کہ نہ میں رخصت پوری پڑھوں گا نہ مقتل پورا پڑھوں گا، وہ تو پھر محرم سے مناسبت رکھتی ہے بات، لیکن اتنا ہے کہ جب اصغر رخصت ہو رہے تھے نا تو ایسا لگا جیسے کسی کی آواز آ رہی ہو۔ اب جب مڑ کر دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ آہستہ آہستہ پیچھے آ رہا تھا۔ اللہ نے جنہیں اولادیں عطا کی ہیں، پروردگار آپ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم حسین کے، آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اصغر ادب سے اپنے سواری سے اترے، بوڑھے باپ کے پاس پہنچے، شاید ہاتھوں کو چوما ہوگا، قدموں کا بوسہ دیا ہوگا، کہ بابا ابھی تو نے رخصت کیا تھا، بابا آپ پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں؟ کہ بیٹا اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا ہی اگر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا نا تو پھر میں پوچھتا۔ اکبر جب تک ممکن ہو اپنا چہرہ دکھاتے رہنا، مجھے جنگ کرتے رہنا لیکن چہرہ بھی دکھاتے رہنا۔ اکبر جہاد کرتے رہے، 200 اشقیاء کو واصل جہنم کیا، کچھ دیر بعد واپس پلٹے، کہ بابا آپ نے میرا جہاد دیکھا؟ کہ بیٹا ایسا لگا حیدر کرار لڑ رہے ہوں، ایسا لگا جعفر طیار لڑ رہے ہوں، بابا 2 گھونٹ پانی میں 2 گھونٹ پانی۔ خدا کسی بوڑھے باپ پر وہ وقت نہ لائے کہ جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو، بوڑھے باپ کے پاس پانی دینے کے لیے نہ ہو۔ کہا نانا رسول اللہ تجھے سیراب فرمائیں گے، جا تو واپس چلا جا۔ اکبر جہاد کرتے رہے، زمین کربلا پر جیسے ہی گرے تو آخری سلام کیا، علیکہ من السلام، بابا میرا آخری سلام۔ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کہتا تھا مولا جلدی میری مدد کو آئیے گا۔ اکبر یہ نہیں کہتے کہ بابا ادرکنی، کہتے میرا آخری سلام، سمجھانا چاہتے ہیں شاید تو صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہو گے بابا، میں آپ کی مدد کو آیا کرتا تھا لیکن آپ تنہا ہیں، آپ میرے لیے زحمت نہ کرنا۔ لیکن حسین اٹھے، پھر زمین پر گرے، پھر اٹھے، پھر دائیں جھکے، پھر بائیں جھکے، کہتے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کا نور چلا گیا، مجھے نظر نہیں۔ وقت میرا ختم ہو گیا۔ پروردگار کتنے واسطے الحمدللہ دعا کے درمیان آ گئے، شہزادی ام رباب کا واسطہ، شہزادہ علی اصغر کا واسطہ، سید الشہداء کی رخصت کا واسطہ، شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا واسطہ۔ پروردگار اب آپ جب یا سری الرضا میرے ساتھ پڑھیں گے نا تو ہاتھ بھی پھیلائیں گے اور ان آنسوؤں کو جو آپ کی آنکھوں میں ہے وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور کہیں گے کہ پروردگار میرے پاس ان آنسوؤں کے سوا تو اب کچھ بھی نہیں،
کون کہہ سکتا ہے کہ میری نماز میں خلوص ہے؟ کم از کم میں تو نہیں کہہ سکتا. کون کہہ سکتا ہے میری عبادت میں خلوص ہے؟ لیکن میں اتنا کہتا ہوں پروردگار جو میری آنکھوں سے آنسو حسین کی خاطر بہتے اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے. اگر محبت حسین نہ ہوتی تو یہ آنکھوں سے آنسو نہ بہ رہے ہوتے. وہ عبادت جو خلوص کے ساتھ کی ہے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں پر پھیلائے ہوئے لے کر آ رہا ہوں. تو سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والا ہے. میرے گناہوں کا نہ دیکھنا پروردگار، اپنے کرم کو دیکھنا. ان وسیلوں کو سب مل کر میرے ساتھ پھر سے پڑھیں گے. یا ذریعہ رضا، یا سریع ایک اور مرتبہ، یا سریع رضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. سارے مریضوں کے لیے یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غنا. ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعام، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے. حکیم محمد حسن، کنیز فاطمہ، شیخ محمد نواز، شیخ سجاد حسین، افتخار علی، خواجہ نذیر حسین، محمد حسین، اللہ لطیف، قمر النساء بنت خواجہ نذیر حسین، نرجس بطول بنت خواجہ نذیر حسین، عاشق علی آغا، رضا حسین آغا، طاہرہ جعفر علی، اصغر علی لیلانی، گلشن بانو لیلانی، برکت علی شیر محمد، لیلانی فیملی کے سارے مرحومین، دارسی فیملی کے سارے مرحومین، پونا والا فیملی کے سارے مرحومین، مرچنٹ فیملی کے سارے مرحومین، عمیر فیملی کے سارے مرحومین، مریم بھائی، عارف علی راشد، کوثر حسین تراب علی، طاہرہ بانو تراب علی، غلام عباس علی محمد بوجانی، جعفر علی روکڑیا، سغرا بانو خان محمد. آپ تمام حضرات بالخصوص جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں، شب جمعہ ان کو یاد کیجیے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ایک اعلان کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل چونکہ روز جمعہ ہے تو زیارت جامع کبیرہ ہم اجتماعی طور پر پڑھیں گے، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاص اور مخصوص زیارت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ پیمبر، اللہ پیمبر کے مددگار ہے دونوں. قرآن و علم کا معیار ہے، معیار ہے قرآن و علم کا معیار ہے دونوں. عاشق میرے مولا کے ہیں دونوں، ہے وفادار. ایک حضرت عیسیٰ ہے تو ایک میسا میں تمام. حیدر کی محبت میں سردار ہیں دونوں. قرآن و علم کا معیار ہے، معیار ہے اللہ پیمبر کے مددگار ہے دونوں. قرآن و علم کا معیار ہے دونوں. قرآن و علم کا معیار ہے، معیار ہے اللہ پیمبر
کے مددگار ہیں دونوں، قرآن و علم کا معیار ہے دونوں،